اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. اللہ کی یاد میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے انسان کا آنسو بہانا، پروردگار سے راز و نیاز کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو کا بہہ جانا، اپنی خطاؤں کو یاد کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا، یہ معاشرے میں اب ملتا نہیں ہے. ہماری غذائیں ایسی ہو چکی ہیں، ہمارے کاروبار ایسے ہو چکے ہیں، ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ چھوٹی موٹی چیزوں پر ہماری آنکھ سے آنسو نکلتا ہی نہیں ہے. پروردگار کا خاص کرم ہے مکتب تشیع پر، شیعان علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر، عزاداران حضرت امام حسین علیہ السلام پر، کہ پروردگار نے ہم شیعوں کو ایسا مکتب ایک عطا کیا ہے، ایسا ایک پلیٹ فارم دے دیا ہے کہ جو ہمیں بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے اشک بہانے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے. آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. اور میرا دل گواہی دیتا ہے کہ جب انسان غم حسین علیہ السلام میں آنسو بہاتا ہے تو اسے اپنی خطائیں بھی یاد آتی ہیں، پروردگار سے مناجات بھی کر رہا ہوتا ہے. ایک پورا پیکج ہوتا ہے مجلس امام حسین علیہ السلام میں. امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر جب انسان گریہ کرتا ہے، روتا ہے، اشک بہاتا ہے، تو فقط حضرت امام حسین علیہ السلام اس کے مد نظر نہیں ہوتے. انسان سوچتا یہ ہے کہ میں کتنا خطا کار ہوں، کتنا گناہگار ہوں، کتنا معصیت پروردگار و آل محمد علیہ السلام کر چکا ہوں، اور آج یہاں پہ بیٹھ کر اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا بن جاتا ہے. اشک آنکھوں سے تب ہی نکلتے ہیں جب انسان کا دل نرم پڑتا ہے، دل میں نرمی آتی ہے. انسان جب دل سخت ہوتا ہے تو آنکھ سے آنسو نہیں نکلتا. یہ جو مجلس امام حسین علیہ السلام کا تحفہ پروردگار نے عطا کیا ہے ہمیں، یہ ہمارے دلوں کی سختی کو ختم کر دیتا ہے، ہمارے دلوں کو نرم کر دیتا ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ محشر کے میدان میں ہر آنکھ اشک بار ہوگی سوائے 3 آنکھوں کے. ہر آنکھ سے آنسو بہ رہا ہوگا، ادھر کی گرمی کی وجہ سے، ادھر کی پریشانی کی وجہ سے، ادھر کے میزان و حساب و کتاب کی وجہ سے، محشر کے میدان کی مصیبتوں کی وجہ سے ہر آنکھ اشک بار ہوگی. مگر معصوم فرماتے ہیں کہ 3 آنکھیں ایسی ہیں جو وہاں پر مطمئن ہوں گی، جن کی آنکھوں میں حشر کے میدان میں آنسو موجود نہیں ہوگا، محشر میں آنسو موجود نہیں ہوگا. وہ کون سی آنکھ؟ مولا فرماتے ہیں پہلی آنکھ کو یاد خدا آنسو بہاتی ہو، پروردگار سے ہم کلام ہونے والے کی آنکھ، پروردگار سے گفتگو کرنے والے کی آنکھ، پروردگار سے مناجات کرنے والے کی آنکھ محشر کے میدان میں آنسوؤں سے خشک ہوگی، اس کی آنکھوں میں ٹھنڈک ہوگی. آنکھ محشر کے میدان میں آنسوؤں سے بھری ہوئی نہیں ہوگی، پریشان آنکھ نہیں ہوگی. اور مولا فرماتے ہیں دوسری آنکھ وہ جو رضائے پروردگار کے لیے جاگتی رہی ہو، وہ حشر کے میدان میں محشر کے دن پرسکون ہوگی، وہ اشکبار آنکھوں میں شمار نہیں ہوگی. خدا کے لیے جاگنا کیا ہے؟ اب یہ جو نیمہ شعبان یا تاک راتوں میں رمضان المبارک کی شب بیداری کی ہے، لیلۃ القدر میں جاگا جاتا ہے، کیوں جاگتے ہیں؟ کیوں اپنی آنکھوں کو جگائے ہیں؟ رضائے پروردگار کے لیے. رضائے پروردگار کے لیے فقط کیا یہ شب میں جاگنا ہے؟ نہیں. ملتی ہے مسجد نبوی میں وہ مثالیں بھی کہ ایک ستون ہے جس کو جناب سرور کائنات سے منسوب کیا گیا، اور ایک ستون کو جناب امیر علیہ السلام کے نام کو چھپانے کے لیے فقط اور فقط محافظ کا نام دے دیا گیا ہے. کہ اس ستون کے پاس ایک جو ہے جناب سرور کائنات عبادت پروردگار میں مصروف ہوتے تھے، اور دوسرے ستون کے پاس پلر کے پاس ہو کر جناب علی علیہ السلام حفاظت پہ معمور ہوتے تھے رسول خدا کی، کہ وقت نماز کی حالت میں
इबादत की हालत में कोई आप पे हमला आवर ना हो सके, और जागते रहते थे, अपनी आंखों को खुला रखते थे। ये भी आंख का खोलना रज़ाए परवरदिगार के लिए है। और इसके अलावा हमारी मस्जिदों, हमारी इमाम बारगाह, हमारे जुलूसों, हमारी अज़ादारी के जितने भी मामलात हैं, उधर पहरा देने वाले सिक्योरिटी गार्ड जो हैं, जो हर वक्त अपनी आंखों को रज़ाए परवरदिगार के लिए, मोमिनीन हिफाजत के लिए, हमारे मकतब की हिफाजत के लिए, अज़ा खाने की हिफाजत के लिए अपनी आंखों को खुला रखते हैं, इन आंखों का खोलना रज़ाए परवरदिगार के लिए। तो मौला फरमाते हैं कि ऐसी आंख भी महशर के मैदान में परेशान नहीं होगी, आंख में भी आंसू नहीं होगा। और मौला फरमाते तीसरी आंख, तीसरी वो आंख कि जिसके सामने कभी कोई हराम आया हो और उसने रज़ाए परवरदिगार के लिए अपनी आंखों को बंद कर लिया हो, अपनी नजरों को झुका लिया हो, ऐसी आंख महशर के मैदान में परेशान नहीं होगी। ऐसी आंख में महशर के मैदान में आंसू नहीं आएगा। परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगारा हमें इन तीन आंखों में से कोई एक आंख या परवरदिगारा करम कर, फजल कर, ये तीनों आंखों में हमारा शुमार फरमा कि हमारी आंखों में तुझसे हम कलाम होकर, तुझसे राजो न्याज करके भी आंसू आए। परवरदिगारा हमारी आंखें रिज़ाए परवरदिगार के लिए भी रात को जागती रहें। परवरदिगारा हराम को देखें तो हमारी आंखें बंद हो जाया करें। हम सब सही मानों में सीरत मोहम्मद अलैहिस्सलाम को पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।